اس زمانے کے لوگوں اور بعد کے لوگوں کے لیے یہ اللہ کا فضل ہے۔ اسی کو علامہ زمخشری نے الکشاف میں بیان کیا، اسی کو امام ابن کثیر نے تفسیر القرآن العظیم میں بیان کیا۔ فرمایا ما آتاہ اللہ محمدا من النبوۃ العظیمہ وما خص بہ امتہ من بعثتہ، اللہ تعالیٰ نے جو شرف حضور کو عطا کیا نبوت کی شکل میں، اور حضور کی تشریف آوری کے ساتھ جو کرم حضور نے حضور کی امت پہ کیا اللہ نے، اس کو اللہ نے فضل عظیم سے تعبیر کیا ہے۔ اسی کو امام ابو حیان اندلسی نے البحر المحیط میں اشارہ کیا، فرمایا ذالک اشارۃ الی بعثتہ، یہ فضل عظیم کا جو ذکر ہے یہ حضور کی بعثت اور تشریف آوری کی طرف اشارہ ہے۔ اسی کو امام ابن جوزی نے زاد المسیر میں روایت کیا، اسی کو مصر کے عظیم عالم شیخ احمد مصطفیٰ المراغی نے تفسیر المراغی میں روایت کیا، اسی کو علامہ طبرسی نے روایت کیا، اسی کو مصری مفسر شیخ طنطاوی جوہری نے روایت کیا، کہا واللہ ذو الفضل العظیم فاذا کان محمد قد ارسلتہ الیکم ایھا الامیون والی من یاتی بعدکم، اے امی ان پڑھ لوگو، میں نے جو اپنے رسول کو تمہارے پاس بھیجا ہے، یہی رسول کا تمہارے پاس آنا میرا فضل عظیم ہے۔ وہ جو فضل اور رحمت دو کا ذکر تھا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، یہ جو سب کچھ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے سبب سے ہوا ہے، اس اللہ کے فضل اور رحمت کی آمد پر فلیفرحوا، تم خوشیاں مناؤ۔ خوشی منانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اب فضل اور رحمت کو جو جوڑ دیا گیا، تو جہاں فضل اور رحمت کا اکٹھا ذکر کیا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے حضور کی تشریف آوری اور حضور کے ساتھ قرآن کی تشریف آوری ہے۔ عن ابن عباس فرمایا ان الفضل العلم والرہبۃ محمد، کہ فضل سے مراد علم ہے جو قرآن کی صورت میں حضور پر اترا، اور رحمت سے مراد ذات محمد مصطفیٰ ہے، تو اس کے اوپر فرمایا فلیفرحوا، تم خوشیاں مناؤ۔ واخرج الخطیب ابن عساکر، انہوں نے تفسیر کی کہ الفضل بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ فضل حضور کی آمد کی شکل میں ہے، اسے علامہ آلوسی نے روایت کیا۔ اسی کو امام سیوطی نے الدر المنصور میں روایت کیا اور فرمایا کہ فضل اللہ العلم ورحمتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حیث قال وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، چونکہ اللہ نے حضور کو اپنی رحمت بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، اور فضل وہ علم ہے جو قرآن کی شکل میں حضور پر اترا ہے، اور رحمت ذات مصطفیٰ ہے جس نے پوری انسانیت کو گمراہی سے نکال لیا ہے۔ فرمایا اس فضل الہی اور رحمت الہی کے یکجا ہو کے آنے پر خوشیاں مناؤ۔ اس کو دحاق سے نے امام حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت کیا ہے۔ پھر اس کو دیگر مفسرین نے کثرت کے ساتھ، ابن جوزی نے اس کو روایت کیا، دیگر مفسرین نے، اور امام طبرسی نے بڑی ایک پیاری بات کی۔ انہوں نے کہا اس آیت کے تحت، فرمایا اے قل لہؤلاء الفرحین بالدنیا، کہ اللہ فرما رہا ہے کہ دنیا کی نعمتوں پر خوشیاں منانے والوں کو بتا دو، قل اے میرے حبیب، دنیا کی نعمتوں پر، دنیا کی لذتوں پر، جو دنیا کی نعمتوں پر، دنیا کی آسائشوں پر، راحتوں پر اور دنیا کے ایونٹس پر خوشیاں مناتے ہیں، الفرحین بالدنیا، ان کو بتا دو میرے حبیب کہ اگر تم خوشی منانا ہی چاہتے ہو، ظافرتم بشیء، اگر تمہیں کسی شے پر خوشی منانا ہی ہے تو فرمایا فافرحوا بفضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر خوشی منانی ہے تو پھر اللہ کے اس فضل پر خوشیاں مناؤ، اللہ کی رحمت پر خوشی مناؤ۔ کون سی؟ بے انزال ھذا القرآن ورسال محمد الیکم، وہ جو قرآن آیا ہے مصطفیٰ پر، اور وہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے ہیں، اس سے بڑا نہ کوئی خدا کا فضل ہے، اس سے بڑی نہ کوئی خدا کی رحمت ہے، اور اس سے بڑی نہ کوئی کائنات کی نعمت ہے جس پر خوشی منائی جا سکے۔ فرمایا خوشی منانا ہے تو حضور کی آمد پر اور قرآن کے نزول پر خوشی مناؤ۔ اسی کو حضرت قتادہ نے روایت کیا، اسی کو حضرت مجاہد نے روایت کیا، اسی کو امام ابو جعفر محمد حضرت امام محمد الباقر نے روایت کیا۔ فرمایا فضل اللہ رسول اللہ، حضور کی تشریف آوری اللہ کا فضل ہے، یہی رحمت ہے، یہی نعمت ہے۔ کسی نے خوشی منانی ہے تو فرمایا خوشی منانے کا موقع حضور کی تشریف آوری کا ہے۔ اب یہ جو چیز بیان ہوئی اس کو جب سامنے رکھ لیں تو اب اس کی روشنی میں آیت کریمہ توجہ طلب ہے
یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت اور اللہ کی نعمت سب سے بڑی کائنات میں جو آئی وہ دو ہیں، حضور کا وجود مسعود اور حضور کے ذریعے جو انسانیت کو قرآن کی ہدایت ملی، یہ قرآن۔ تو پتہ چلا دو چیزوں پر خوشی منانے کا حکم ہے۔ ایک جشن نزول قرآن منایا کرو، نزول قرآن پر شکرانہ کیا کرو، نزول قرآن پر فلیفرحوا خوشی منایا کرو، اور ایک آمد مصطفیٰ پر شکرانہ کیا کرو اور آمد مصطفیٰ پر خوشیاں منایا کرو۔ فلیفرحوا کے مورد دو ہیں، چونکہ فضل و رحمت کا اطلاق یا قرآن کے نزول پر ہے یا بعثت اور ولادت مصطفیٰ پر ہے، اس لیے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے دو موقع فرمایا کہ یہ خوشیاں منانا ہے تو نزول قرآن پہ مناؤ اور آمد مصطفیٰ پہ مناؤ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آمد مصطفیٰ پر اس لیے بڑھ کر کہ قرآن کا نزول بھی حضور کے تصدق سے ہوا۔ اب قابل توجہ یہ بات ہے، حکم الہی ہے فلیفرحوا، خوشیاں مناؤ، فرحت مناؤ۔ فرحت یہ بھی ہو سکتا تھا فلیسجدوا، اس اللہ کے فضل و رحمت کی آمد پر سجدے کرو، فلیعبدوا عبادت کرو، فلینفقوا صدقہ خیرات کرو، کوئی حکم ہو سکتا تھا۔ الغرض جس طریقے سے بھی شکرانہ، یہ سب شکرانے کی شکلیں ہیں۔ عبادت کی تو شکرانے کی شکل ہے، ذکر کیا شکرانے کی شکل ہے، تحدیث نعمت کی شکرانے کی شکل ہے، سجدہ ریزی کی شکرانے کی شکل ہے، ینفقوا انفاق اور صدقہ خیرات کیا شکرانے کی شکل ہے۔ بے شک حضور کی آمد پر شکرانے کی یہ ساری شکلیں عبادت ہیں، مگر اس آیت کریمہ میں ان سے بڑھ کر حکم ہے، اور وہ ہے فلیفرحوا، شکرانہ تو ادا کرو مگر اس سے بڑھ کر آمد مصطفیٰ پر خوشیاں مناؤ۔ جب طرح طرح کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر، چھوٹی چھوٹی راحتوں پر اور رحمتوں پر خوشیاں جشن منانا جائز ہو گیا، تو اس سے بڑھ کر اللہ کی نعمت اور خوشی کیا ہوگی کہ جس دن وہ ذات اقدس کی ولادت ہوئی جس کی خاطر پوری امت کو ایمان کی نعمت ملی، اسلام کی نعمت ملی اور قرآن کی نعمت ملی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں بڑی تنبیہات بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا قل، میرے حبیب فرما دیں۔ قل ایک تاکید کا لفظ ہے، قرآن مجید میں جو حکم قل سے شروع ہو اس حکم کے ساتھ ایک اضافی تاکید آ جاتی ہے تاکہ بطور خاص لوگوں کو اس حکم کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ ہمتن گوش ہو جائیے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، قل سے شروع کیا۔ تو جب حضور کی آمد اور ولادت پر خوشی منانے کا ذکر ہے، فرمایا قل بفضل اللہ، فرما دیجئے تاکہ لوگ متوجہ ہو جائیں کہ اہم حکم آ رہا ہے۔ پھر فرمایا بفضل اللہ، یہ جو با حرف جار آیا ہے، جار اور مجرور، یہ بھی ایک تاکید کا فائدہ دیتا ہے کہ اللہ کے اس فضل کے سبب سے۔ پھر فرمایا وبرحمتہ، بات ختم نہیں کی، فرمایا اور اللہ کی اس رحمت کے سبب سے۔ آپ غور کریں کتنا ریپیٹڈلی طرح طرح بات کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے احکام آ رہے ہیں۔ کہہ دیجئے اللہ کے اس فضل کے باعث، اللہ اور اس اللہ کی رحمت کے باعث کیا کریں؟ فا کا جو حرف ہے اس کا معنی تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ کسی چیز کو مینڈیٹری کرنے کے لیے آتا ہے کہ لازماً ایسا کرو، یہ منشا الہی ہے۔ فبذالک، پھر با کا حرف جار لگایا، ذالک، فرمایا اس خاص فضل و رحمت الہی پر جو تم پر ہوا ہے، اس کا اپنا آنا اور اس کے صدقے قرآن کا اتارا جانا، فبذالک، اس فضل و رحمت الہی پر فلیفرحوا، پھر لوٹا کر ساتویں درجے میں فا آیا کہ ضرور بالضرور خوشیاں مناؤ۔ پھر فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، یہ تمہارے مال و دولت کو جمع کرنے سے بھی بدرجہ بہتر ہیں۔ اس آیت کریمہ نے جس قدر تاکیدات کو ایک مقام پہ جمع کر دیا ہے، یہ منشا الہی بیان کرنا مقصود ہے کہ اگر حضور علیہ السلام کی ولادت و بعثت تمہارے نزدیک اللہ کی نعمت ہے، حضور علیہ السلام کی ولادت و بعثت اگر تمہارے نزدیک انسانیت پر اللہ کا فضل ہے، حضور علیہ السلام کی تشریف آوری دنیا میں اگر تمہارے نزدیک اللہ کی رحمت ہے، تو پھر حکم یہ ہے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پر فلیفرحوا، خوشیاں مناؤ۔ تو جشن میلاد النبی منانا عین قرآن مجید کی اس نص کے تحت ہے۔ فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبھی نے مناؤ، حضور آ گئے۔
ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں۔ آپ کی خدمت میں ای ٹی وی اردو۔ اسلام فار کڈز یعنی اسلام بچوں کے لیے، اس پروگرام میں قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے حالات اور اسلامی تعلیمات کے اہم واقعات پیش کیے جائیں گے۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے، گائیڈنس ہے اور رہنمائی کا سامان ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں، تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر، اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اسلام فار کڈز ہر اتوار صبح 9 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر۔ ہر صبح ای ٹی وی اردو کی خوشبو سے مہکے آپ کا گھر آنگن۔ مانگنے والے مانگ خدا سے، روحانی کیفیت سے سرشار قوالیوں کا حسین گلدستہ۔ پروگرام محفل سما روزانہ صبح 4:30 بجے۔ قرآن ہمیں ایک بہت بڑی چیز دیتا ہے، وہ ہے کرش، حوصلہ۔ پر امید زندگی کا سفر۔ پروگرام رہنمائے زندگی ہر پیر تا جمعرات صبح 5 بجے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ تلاوت قرآن ما ترجمہ پروگرام فرمان الہی ہر جمعہ تا اتوار صبح 5 بجے۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم۔ مسجد الحرام مکہ مکرمہ سے نماز فجر کے روح پرور مناظر۔ پروگرام نماز فجر روزانہ صبح 5:30 بجے۔ مصطفیٰ مصطفیٰ۔ پروگرام نوائے سروج روزانہ صبح 6 بجے۔ تو بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے ای ٹی وی اردو بہار صبح۔ آتا ہے دم آنکھوں میں دمِ حسرت دیدار، آتا ہے دم آنکھوں میں دمِ حسرت دیدار، پر لب پہ کبھی حرفِ، پر لب پہ کبھی حرفِ تمنا نہیں آتا۔ نئے احساسوں سے جڑے نئے رشتے بکھیریں گے رنگ۔ زندگی لائیو سیزن 5 اتوار دوپہر 12 بجے اور سنیچر دوپہر 12:30 بجے۔ ای ٹی وی اردو پر اگلا پروگرام ناظرین آداب، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے سرخیوں پر ایک نظر۔ کشمیر میں افواہ ہٹانے سے متعلق پرشانت بھوشن کے بیان پر اٹھا تنازع، کیجریوال بھوشن کے بیان سے متفق نہیں۔
گوا کے کنگونا ٹاؤن میں منہدم عمارت کے پاس راہ کا کام روک دیا گیا، قریب کی عمارتوں ہو رہی تھی متاثر۔ آسام میں 2 الگ الگ مقامات سے 6 لاشیں برآمد، لاشوں پر پائے گئے زخموں کے نشان۔ دہلی ہائی کورٹ کا تاریخی فیصلہ، کیٹ کو پرائیویٹ ٹیلی کام کمپنیوں کے اکاؤنٹ آڈٹ کرنے کا دیا اختیار۔ اور راجستھان کرکٹ ایسوسی ایشن کے انتخابی نتائج 17 جنوری کو آئیں گے سامنے، اور بند لفافہ سپریم کورٹ کے حوالے۔ اور اب تفصیلات۔ پرشانت بھوشن کے جموں کشمیر سے افسپا ہٹانے کے بیان سے اروند کیجریوال نے خود کو الگ کر لیا ہے۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ کا ماننا ہے کہ داخلی سلامتی کے متعلق کوئی بھی فیصلہ نظم و ضبط کی صورتحال کو پیش نظر رکھ کر لیا جانا چاہیے، بجائے اس کے اس پر ریفرنڈم کرایا جائے۔ کیجریوال نے مزید کہا کہ فوج کی تعیناتی پر کوئی بھی فیصلہ وہاں کے عوام کے جذبات کو ملحوظ رکھ کر لیا جانا چاہیے۔ خیال رہے کہ ایک ٹیلی ویژن چینل کو دیے گئے انٹرویو میں پرشانت بھوشن نے ریاست میں افسپا ہٹانے کی وکالت کی تھی۔ انٹرنل سیکیورٹی تھریٹ اور ضرورت کے آدھار پہ ہونا چاہیے، اس میں ریفرینڈم ہونے کا سوال ہی نہیں ہوتا، لیکن لوکل لوگوں کی جن بھاوناؤں کی قدر ہونی چاہیے، ایسا ہم مانتے ہیں، نہیں تو پھر جنتنتر کو بڑا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ پرشانت بھوشن کے افسپا ہٹانے سے متعلق بیان پر سیاسی جماعتوں نے رد عمل ظاہر کیا ہے۔ کانگریس نے اسے ایک حساس مسئلہ قرار دیا ہے، جبکہ بی جے پی نے اس کی سختی سے مخالفت کی ہے۔ کہیں گے اس کو لوگ بہت مہتوپورن یا اہم طریقے سے اس پر گمبھیرتا سے اس پر غور کیا جائے گا، اور جب آپ ایک سینسٹیو ایشو پر ایک بہت ہی ایک نازک سبجیکٹ ہے، اور دیر از اے ریزن وائی یو ہیو افسا ان کشمیر، تو اس پر سوچ سمجھ کر ان کو بات کرنی چاہیے۔ انہوں نے جس پہلے نیشنل ایجنڈے کو دیش کے سامنے رکھا ہے وہ ہے کہ آرمی کے لیے کشمیر میں ریفرینڈم، یہ پہلا قدم، دوسرا قدم کشمیر کو بھارت سے الگ کرو، دوسرا قدم، پھر تیسرا قدم پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو نشچت طور سے یہ مانسکتا ٹھیک ویسی مانسکتا ہے جو جہادی جس طرح کی بھاشا بولتے ہیں، اس کا تھوڑا جینٹل فیس ہے۔ سوال یہ ہے کہ ملٹری کی ڈپلائمنٹ کشمیر میں ہوگا یا نہیں ہوگا، اور کس وجہ سے ہوگا اور کہاں پر ہوگا، یہ سب نرنے ہیں اپنی دیش کی اندرونی سرکشا اور اپنی سرحدوں کی سرکشا کے آدھار پر، اور جو سرکار میں ہیں، جو کیندر میں ہیں اور جو جموں کشمیر میں ہیں، ان سرکاروں کے پاس ان کے پاس جو انفارمیشن ہوتی ہے اس طریقے کی، اس کے علاوہ اور کسی کے پاس ہوتی نہیں ہے، نہ ہونا واجب بھی ہے۔ اب ایسی پرستھتی میں جو نرنے لینی ہے وہ دیش کی حفاظت کے مطابق وہ نرنے ہونی چاہیے۔ آپ پارٹی شوڈ ریئلائز کہ جو یہ گیم جو پلے ہو رہی ہے انٹرنیشنل لیول پہ بھارت کے خلاف، جموں کشمیر کے لوگوں کے خلاف، آپ پارٹی آئی انڈرسٹینڈ ہیز بین یوزڈ بائی دیم۔ یہ کہنا کہ جموں کشمیر میں ریفرینڈم ہو آرمی کے بارے میں، مطلب یہ ہوا کہ یو آر چیلنجنگ آرمی کا جموں کشمیر میں رہنا جو ہے اس کو ایک چنوتی دی جا رہی ہے، جو کسی ویکتی کا ادھیکار نہیں ہے۔ یہ تو دیش دروہی وکتویہ ہے، اسٹیٹمنٹ ہے، میں ایسا کہوں گا۔ ادھر عام آدمی پارٹی کے لیڈر پرشانت بھوشن نے افسپا سے متعلق ان کے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کا میڈیا پر الزام لگایا۔ ایک طریقے سے لوگ یہ سب سٹوریز چلاتے ہیں، آپ ٹھیک سے سنیے کیا بولا تھا ہم نے، آپ کو پتہ لگ جائے گا، آپ پورا وہ سنیے۔ گوا عمارت حادثے میں راحت گاڑی کو آج اس وقت روکنا پڑا جب منہدم عمارت سے متصل 5 منزلہ عمارت خطرناک طریقے سے ایک جانب جھک گئی۔ راحت و بچاؤ کام میں مصروف عملہ مسلسل ملبے کو ہٹانے کے لیے ڈرل کر رہا تھا، جس سے قریب کی عمارتیں متاثر ہوئی ہیں اور اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ گر نہ جائیں، اس لیے بچاؤ کام روک دیا گیا ہے۔ سنیچر کو منہدم ہوئی عمارت کے ملبے سے اب تک 17 لاشیں نکالی گئی ہیں۔ ابھی بھی ملبے میں کم سے کم 1 درجن افراد کے پھنسے ہونے کا اندیشہ ہے۔
آسام میں 2 الگ الگ مقامات سے 6 لاشیں برآمد کی گئی ہیں۔ ادالگوری ضلع کے لائلونگا پارا گاؤں سے 5 لاشیں جبکہ اسی ضلع کے گوسین پارا سے 1 لاش برآمد کی گئی ہے۔ لاشوں پر زخموں کے نشان ہیں جو تیز دھار والے ہتھیار سے کیے گئے معلوم ہوتے ہیں۔ ان میں 5 3 جنوری سے لاپتہ تھے۔ سبھی لاشوں کی شناخت کر لی گئی ہے۔ پولیس معاملے کی تحقیقات میں جٹ گئی ہے۔ دہلی ہائی کورٹ نے تاریخی فیصلہ سنایا ہے۔ اس نے کمپٹرولر اینڈ آڈیٹر جنرل آف انڈیا کو پرائیویٹ کمپنیوں کے اکاؤنٹ آڈٹ کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ پردیپ نندراجوگ اور وی کامیشور راؤ کی بینچ نے ٹرائی کے تحت ملک کے سرکردہ اکاؤنٹنگ ادارے کو یہ اجازت دی ہے۔ خیال رہے کہ 2010 میں ٹیلی کام ٹرائیبیونل TDSAT نے اس معاملے پر فیصلہ سنا تھا جس کے خلاف ایسوسی ایشن آف یونیفائڈ ٹیلی کام سروس پرووائڈرز اور سیلولر آپریٹرز ایسوسی ایشن آف انڈیا نے دہلی ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ دونوں کمپنیوں کا کہنا تھا کہ کیگ ایک سرکاری ادارہ ہے، اس لیے وہ پرائیویٹ کمپنیوں کے اکاؤنٹ آڈٹ نہیں کر سکتا۔ نومبر 2013 میں ہائی کورٹ نے اس معاملے پر سماعت مکمل کرنے کے بعد فیصلہ محفوظ رکھا تھا۔ کہ سی اے جی کیا ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز کا اکاؤنٹ آڈٹ کر سکتا ہے کہ نہیں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ پرائیویٹ کمپنیز ہیں، سی اے جی سے گورنمنٹ کے اکاؤنٹ آڈٹ کر سکتے ہیں، اس کے سی اے جی کی جوریسڈکشن نہیں ہے۔ کورٹ نے کہا ہے کہ نہیں، یہ رائٹ سی اے جی میں ہے اور انڈر دا کانسٹیٹیوشن سی اے جی کے ایکٹ کے تحت سی اے جی کے پاس یہ پاور جوریسڈکشن ہے کہ ان کے اکاؤنٹ آڈٹ کرے، کیونکہ جو اسپیکٹرم ہے جس کے لیے پیمنٹ ہوتی ہے لائسنس فی کے فار لائسنس فی، اور اس میں جو پروفٹ جنریٹ کرتی ہیں کمپنیز، وہ ایک پبلک ریسورس ہے جس کے اندر لوگوں کا اسٹیک اور رائٹ ہے، اور کیونکہ پبلک ریسورس ہے جس پہ اسٹیک اور رائٹ ہے، اس پہ جو آمدنی ہوتی ہے یہ آمدنی صحیح ہو رہی ہے اور ایڈیکویٹلی ہو رہی ہے کیونکہ یہ ہمارے انکم آف دا نیشن میں جاتا ہے، اسے چیک کرنے کا سی اے جی کو ادھیکار ہے۔ یہ مومنٹس ہے، اٹس اے مونومنٹل ڈیسیجن، ان فیکٹ اٹ از این انپریسیڈنٹڈ ڈیسیجن، اٹ از اے ڈیسیجن وچ ہیز بی ہیلڈ اینڈ سیلیبریٹڈ، کیونکہ اس کے اندر جو چیزیں انہوں نے کہی ہیں، ایک اسکروٹنی، ایک اکاؤنٹیبلٹی اور ایک ایگزامینیشن جو اب تک نہیں ہو رہا تھا اور جو ہونا سگنیفیکنٹ اور ضروری ہے، وہ اس ججمنٹ کے تحت ہو پائے گا۔ ناظرین، آئیے اب سیدھے دہلی اسٹوڈیو چلتے ہیں جہاں پر ماہر امور جناب قربانی صاحب موجود ہیں۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں کیگ معاملے پر۔ جی قربانی صاحب، ہم جاننا چاہیں گے کہ کیگ کے سلسلے میں جو فیصلہ آیا ہے ہائی کورٹ کا دہلی کا، آپ اس کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، آپ جانتے ہیں کہ یہ مسئلہ جو تھا وہ دہلی انتخابات میں ایک بڑا معاملہ تھا، اور عام آدمی پارٹی نے اپنے انتخابی مشہور میں یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اگر ان کی جماعت حکومت بناتی ہے تو وہ جو یہ بجلی کی شرح ہے اس میں 50% کمی کریں گے، اور ساتھ ہی اروند کیجریوال صاحب جو کہ اس وقت وزیر اعلیٰ ہیں دہلی کے، وہ پچھلے کئی ماہ سے بلکہ 2 برس سے یہ لگاتار تحریک چلا رہے تھے کہ بجلی کمپنیاں جو کہ نجکاری کی وجہ سے یہاں لگائی گئی تھیں وہ بڑے پیمانے پر منافع کما رہی ہیں، اپنا حساب کتاب نہیں دیتی ہیں، اور وہ لوگوں کے اوپر لگاتار بار بنتی جا رہی ہیں، ان کے بجلی کے بل بڑھتے ہوئے آتے ہیں، جو میٹرز لگے ہوئے ہیں وہ بے تحاشا تیز چلتے ہیں، اس کو چیک کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ تو اروند کیجریوال نے وزیر اعلیٰ بننے کے فوراً بعد آپ جانتے ہیں کہ اپنی کیبنٹ سے اس کو پاس کیا، اور حکومت کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ موجودہ جو شرح ہے بجلی کی وہ اس میں 50% کی کمی کی جائے گی۔ آج دہلی اسمبلی میں لیفٹیننٹ گورنر جناب نجیب جنگ صاحب نے اسمبلی سے خطاب کیا، اور اس میں بھی انہوں نے بہت واضح طور پہ یہ کہہ دیا کہ جو نجی کمپنیاں لگی ہوئی ہیں دہلی میں بجلی کی سپلائی کے لیے، ان کا آڈٹ کرایا جائے گا سی اے جی کے ساتھ، اس کے لیے انہیں تیار رہنا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں خود وزیر اعلیٰ طے کر چکے تھے سی اے جی سے مل کر کے کہ کمپٹرولر اینڈ آڈیٹر جنرل جو ہیں وہ اس کا تمام تفصیلات معلوم کریں گے اور اس کی کا آڈٹ کریں گے، اس کا ایک طرح سے احتساب کریں گے۔ تو آج یہ معاملہ دہلی ہائی کورٹ میں بھی آیا، اور ہائی کورٹ میں بھی
جو دہلی حکومت کا موقف ہے اس کو سراہا، اور جو نجی کمپنیاں تھیں جو اس بات کی مخالفت کر رہی تھیں کہ ان کا آڈٹ CAG سے نہ کرایا جائے، ان کی اس جو مانگ تھی اسے مسترد کر دیا. تو اب یہ بہت واضح ہو گیا ہے کہ دہلی میں جو پرائیویٹ کمپنیاں بجلی کی سپلائی کرتی ہیں اور جن شرحوں پہ وہ بل وصول کرتی ہیں اس میں 50% کی کمی کی جائے گی، میٹر بھی چیک کیے جائیں گے، اور اس سے مجھے لگتا ہے کہ عام آدمی کو بڑی راحت ملے گی، جو بہت پریشان تھے پچھلے کافی برسوں سے، اور انہوں نے عام آدمی پارٹی کو ووٹ اسی لحاظ سے دیا تھا، اسی اعتبار سے دیا تھا کہ ان کے اوپر جو یہ بار ہے وہ شاید کم ہو سکے گا. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ دہلی کی عوام راحت کی سانس لیں گے. یہ جاننا چاہیں گے کہ اس سے جو شفافیت آئے گی، کیا اس کا اثر پڑے گا اس فیصلے کا؟ جی وہ تو وزیر اعلیٰ نے جس دن یہ اعلان کیا تھا اسی دن کہہ دیا تھا کہ فی الحال وہ سبسڈی دیں گے، سبسڈی کے ذریعے سے اس خسارے کو پورا کیا جائے گا، لیکن اگلے 2-3 ماہ میں انہوں نے مارچ تک کا وقت دیا ہے کہ اس معاملے میں ایک پوری اسٹریٹجی بنا لی جائے گی کہ ان بلوں کی جائز دریں کیا ہو اور کتنا منافع پرائیویٹ کمپنیاں وصول کریں عام صارفین سے، اور یہ کہ اس میں حکومت پوری طریقے سے نگرانی رکھے گی بذریعے CAG. تو یہ پھر ایک طرح سے ایک ٹرانسپیرنسی آئے گی اس میں پورے معاملے میں، اور پھر کسی طرح کا کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں رہ جائے گی کہ کتنا منافع انہوں نے کمایا ہے جب یہ پتہ چل جائے گا. اور اس معاملے میں کمپنیوں نے دہلی حکومت کے ساتھ میں معاہدہ کیا ہوا ہے، تو ایک مخصوص دروں پر ہی اس کو منافع کمانے کی اجازت دی جائے گی، وہ بے تحاشا منافع نہیں کما سکیں گی. قربانی صاحب، اب بنگلہ دیش کے امور کی طرف آتے ہیں. بنگلہ دیش میں عام انتخابات میں عوامی لیگ کی جیت طے بتائی جا رہی ہے، اور متنازع عام انتخابات کی ووٹنگ کی گنتی بھی جاری ہے، جیسا کہ 107 سیٹوں پر عوامی لیگ نے کامیابی حاصل کی ہے. انتخابات کے سلسلے میں جس طرح کی صورتحال اس وقت بنگلہ دیش میں ہے، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے، بنگلہ دیش میں اس وقت صورتحال کافی خراب ہے. آپ جانتے ہیں کہ وہاں جو سیاست ہے بنگلہ دیش کی وہ 2 بیگمات کے ارد گرد گھومتی ہے. ایک بیگم ہے خالدہ ضیاء جو کہ حزب اختلاف کی لیڈر ہیں اور جنہوں نے ان انتخابات کا بائیکاٹ کر رکھا ہے. ان کی BNP پارٹی اور ان کے ساتھ میں جماعت اسلامی سمیت تقریباً 18 جماعتوں کا ایک اتحاد ہے. دوسری جانب حکمراں عوامی لیگ کی حکومت ہے جس کی سربراہ ہے بیگم حسینہ، اور بیگم حسینہ نے لگاتار یہ کوشش کی ہے کہ کسی بھی طریقے سے وہ ان انتخابات کو جیت لے. تو جو 300 نشستیں ہیں ان میں سے 150 نشستوں پہ تو بلا مقابلے پہلے ہی لوگ چن لیے گئے تھے انتخابات سے پہلے، کیونکہ کوئی اپوزیشن جو ہے وہ ان الیکشنز میں حصہ نہیں لے رہا. اور جو اب انتخابات ہوئے ہیں جن میں 107 سیٹیں وہ جیتی ہیں، اور کل ملا کر کے ان کی نشستوں کی تعداد عوامی لیگ کی اس وقت 232 ہو گئی ہے. 300 کے ہاؤس میں اسے واضح اکثریت حاصل ہو گئی ہے. لیکن جو ووٹوں کا تناسب ہے اگر آپ اسے دیکھیں تو وہ بہت کم ہے. محض 20-22% لوگوں نے ووٹرز نے حصہ لیا ہے ان انتخابات میں، جبکہ 2008 میں جو انتخابات ہوئے تھے اس وقت 87% لوگوں نے انتخابات میں حصہ لیا تھا. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں عام لوگوں کی حصہ داری نہ کے برابر ہے. تاہم عوامی لیگ کی حکومت یہ